اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم اور یا علی مدد۔ جیسے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے دن ہیں، 29 ذوالقعدہ امام کی شہادت کا دن۔ امام وہ امام کے جن کا نام محمد تھا، ابو جعفر کنیت اور تقی و جواد دونوں مشہور لقب تھے، اس لیے اسم و لقب کو شریک کر کے آپ کو امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہو چکی تھی، اس لیے کتابوں میں آپ کو ابو جعفر ثانی اور دوسرے لقب کو سامنے رکھ کر حضرت جواد بھی کہا جاتا ہے۔ والد بزرگوار آپ کے حضرت امام علی رضا تھے اور والدہ معظمہ کا نام جناب صدیقہ یا سکینہ تھا۔ 10 رجب کو آپ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت بغداد کے دارالسلطنت میں ہارون رشید کا بیٹا امین تخت حکومت پر تھا۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے ولی عہد بنایا اور اس کی سیاست اس کی متقاضی ہوئی کہ بنی عباس کو چھوڑ کر بنی فاطمہ سے روابط قائم کیے جائیں اور اس طرح شیعان اہل بیت کو اپنی جانب مائل کیا جائے، تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ خلوص و اتحاد کے مظاہرے کے لیے اس قدیم رشتے کے جو ہاشمی خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے ہے، کچھ جدید رشتوں کی بنیاد بھی قائم کر دی جائے۔ تو اسی جلسے میں جہاں ولی عہدی کی رسم ادا کی گئی، اس نے اپنی بہن ام حبیبہ کا عقد امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اپنی بیٹی ام الفضل کی نسبت کا امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اعلان کیا۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ اس طرح امام رضا بالکل اپنے بنا لیے جائیں گے، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ یہ اپنے ان منصبی فرائض کو کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ دار ہونے کی بنا پر ان کے ذمے ہے، کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، اور اب عباسی سلطنت کا رکن ہونے کے ساتھ ان اصول پر قائم رہنا مدینے کے محلہ بنی ہاشم میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، تو اسے اپنے مفاد سلطنت کے تحفظ کی خاطر اس کی ضرورت یہ ہوئی کہ وہ زہر دے کر امام کی زندگی کو ختم کر دے۔ مگر وہ مصلحتاً جو امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بننے کی تھی، یعنی ایرانی قوم اور جماعت شیعہ کو اپنے قبضے میں رکھنا، وہ اب بھی باقی تھی۔ اس لیے ایک طرف تو امام رضا کے انتقال پر اس نے غیر معمولی رنج کا اظہار کیا تاکہ وہ اپنے دامن میں حضرت کے خون ناحق سے الگ ثابت کر سکے، اور دوسری طرف اس نے اپنے اس اعلان کی تکمیل ضروری سمجھی جو وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی سے منسوخ کر چکا تھا۔ اس نے اس مقصد سے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے عراق کی طرف بلوایا، اس لیے کہ امام رضا کی وفات کے بعد وہ خود خراسان سے اب اپنے خاندان کے پرانے دارالسلطنت بغداد میں آ چکا تھا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ام الفضل کا عقد اس صاحبزادے کے ساتھ بہت جلد کر دے گا۔ 218 ہجری میں مامون نے دنیا کو خیر باد کہا۔ اب مامون کا بھائی اور ام الفضل کا چچا معتمد، جو امام علی رضا علیہ السلام کے بعد ولی عہد بنایا جا چکا تھا، تخت سلطنت پر بیٹھا اور معتصم باللہ عباسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق ام الفضل کے اسی طرح کے شکایتی خطوط کی رفتار بڑھ گئی جس طرح کے اس نے اپنے باپ مامون کو بھیجے تھے۔ مامون نے چونکہ تمام بنی عباس کی مخالفتوں کے بعد اپنی لڑکی کا نکاح امام محمد تقی سے کر دیا تھا، اس لیے اپنی بات کی سچ اور کیے کی لاج رکھنے کی خاطر اس نے ان شکایتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، بلکہ مایوس کر دینے والے جواب سے بیٹی کی زبان بندی کر دی تھی۔ مگر معتصم کو امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا داغ اپنے سینے پر اٹھائے ہوئے تھا،
اور امام محمد تقی علیہ السلام کو داماد بنائے جانے سے تمام بنی عباس کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے ہی اختلاف کرنے والوں میں پیش رہ چکا تھا۔ اب ام الفضل کے شکایتی خطوں کو اہمیت دے کر اپنے اس اختلاف کو جو اس نکاح سے تھا حق بجانب ثابت کرنا تھا۔ پھر سب سے زیادہ امام محمد تقی کی علمی مرجعیت، آپ کے اخلاقی اثر کا شہرہ جو حجاز سے بڑھ کر عراق تک پہنچا ہوا تھا، وہ بنائے مخاصمت اور معتصم کے بزرگوں کو امام محمد تقی علیہ السلام کے بزرگوں سے رہ چکی تھی، اور پھر اس سیاست کی ناکامی اور منصوبے کی شکست کا محسوس ہونا جو اس عقد کا محرک ہوا تھا، جس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، اور یہ تمام باتیں تھیں کہ معتصم مخالفت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اپنی سلطنت کے دوسرے ہی سال امام محمد تقی کو مدینے سے بغداد کی طرف بلوا بھیجا۔ حاکم مدینہ عبد المالک، اس بارے میں اس کو تاکید کی گئی، خط لکھا گیا۔ مجبوراً امام محمد تقی علیہ السلام اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مدینے میں چھوڑ کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ بغداد میں تشریف لانے کے بعد تقریباً 1 سال تک معتصم نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، مگر اس کا یہاں کا قیام خود ہی ایک جبری حیثیت رکھتا تھا، جسے نظر بندی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی خاموش حربے سے جو اکثر اس خاندان کے بزرگوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا تھا، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا، اور 29 ذیقعدہ 220 ہجری میں زہر سے امام کی شہادت ہوئی، اور اپنے جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آپ دفن ہوئے۔ آپ ہی کی شرکت کا لحاظ کر کے عربی کے قاعدے سے اس شہر کا نام کاظمین، 2 کاظم یعنی غصے کو ضبط کرنے والے مشہور ہوا۔ اس میں امام موسیٰ کاظم کا لقب صراحتاً سامنے رکھا گیا، جبکہ موجودہ زمانے میں اسٹیشن کا نام جوادین، جو 2 جواد یعنی کہ فیاض، یہ درج ہے، جس میں صراحتاً امام محمد تقی علیہ السلام کے لقب کو ظاہر کیا جا رہا ہے، چونکہ آپ کا لقب تقی بھی تھا اور جواد بھی تھا۔ اور سامعین گرامی، یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے سادات جو ہیں وہ رضوی کہلاتے ہیں، وہ دراصل تقوی ہیں، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر امام رضا علیہ السلام کی اولاد امام تقی کے علاوہ کسی اور فرزند کے ذریعے بھی ہوتی تو امتیاز کے لیے وہ اپنے آپ کو رضوی کہتی، اور امام محمد تقی کی اولاد اپنے آپ کو تقوی کہتی۔ تو تقوی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اگر آئے گا بھی کوئی تو اکا دکا بہت کم، چونکہ امام رضا علیہ السلام کی نسل صرف امام محمد تقی علیہ السلام سے چلی، اور امام رضا کی شخصی شہرت سلطنت عباسیہ کے ولی عہد ہونے کی وجہ سے جمہور مسلمین میں بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے تمام اولاد کا امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے تعارف کرایا جانے لگا، اور وہ رضوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو جتنے امام رضا علیہ السلام کی اولاد، امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد، وہ سب رضوی کہلاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔